پاکستان میں جو لڑکیاں گھر سے بھاگ جاتی ہیں اور وہ بھاگ کے پھر جا کے نکاح کرتی ہیں، پھر ان سے جو اولاد پیدا ہوتی ہے، صاف بات ہے کہ جب نکاح نہیں ہے تو اولاد بھی حرامی ہوگی۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، ہم ہر بات لڑکیوں پر ڈالتے ہیں کہ لڑکی بھاگ گئی، لڑکی بے حیا تھی، اس کا حیا نہیں تھا، اس نے یار بنایا ہوا تھا، دوست بنایا ہوا تھا۔ لیکن کبھی ماں باپ سے بھی پوچھا ہے کہ لڑکی کی عمر 20 سال ہو گئی، تم نے شادی کیوں نہیں کی؟ تمہاری بھی کوئی ذمہ داری تھی کہ نہیں تھی؟ اسی لیے ایک شادی جو ہے حضور پاک نے سیدہ عائشہ سے اس وقت کی ہے جو عمر 9 سال تھی، تاکہ امت کو سبق ملے کہ جتنا جلدی سے جلدی ہو سکے آدمی بچوں کی شادی کر دے، تاکہ ان کو گناہ کا جذبہ ہی پیدا نہ ہو، خواہش بھی پیدا نہ ہو، اور وہ خود بھی بچ جائیں اور اپنے ماں باپ کو بھی گناہوں سے بچائیں۔ تو اگر ان میں تمہارا کوئی قصور نہیں ہے، لڑکی نے زیادتی کی ہے، اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس کی عمر کتنی ہے۔ اگر اس کی عمر 20 سال 22 سال ہے تو اس نے جا کے عدالت میں بیان دے کے نکاح، اس کا نکاح ٹھیک ہے، پھر وہ حرامی تو نہیں ہے۔ ہاں یہ ہے کہ اگر وہ لڑکی بالغ نہیں تھی، اس سے بیان لکھوایا گیا، اور وہ لکھنے والے بھی ہوتے ہیں اور دستخط کرنے والے بھی ماشاءاللہ آج کل ہر قسم کے موجود ہیں، وہ تصدیق بھی کر دیتے ہیں کہ میرے سامنے آ کر اس لڑکی نے بیان دیا، میں نے دیکھا اس کی عمر 20 سال سے زیادہ لگتی تھی، حالانکہ وہ ہو چاہے 16 سال کی۔ تو یہ سارے مسائل جو ہیں یہ قیامت کے دن بڑے سخت ہوں گے، اس لیے میری بیٹیاں کوشش کریں اپنے گھروں میں رہیں، اپنی عزت اور والدین کی عزت کو بٹا نہ لگائیں۔ مولانا محمد علی شاہ صاحب پپری راجن کے یہ کہ بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے بزرگ تھے، اور شیعہ کے خلاف یہ بہت بڑے مناظر تھے۔ ان کے بیٹے محمد طیب شاہ صاحب آئے، مجھے ملے ہیں ابھی، اور یہ میرے معلومات کی حد تک یہ ہے کہ میرے والد صاحب سے بھی کوئی کتابیں پڑھی تھیں انہوں نے، اور وہ خود بھی بڑے ماشاءاللہ عالم تھے اور بڑے بہادر عالم تھے، اور شیعہ کے خلاف بڑے مناظر تھے۔ والدین کی محبت کی وجہ سے مجھے بھی وہ بلاتے تھے، لیکن کہتے تھے بات یہ ہے مکی صاحب کہ تم نے 1 ہفتہ مجھے دینا ہے، یہ 1 دن والی دعوت میں نہیں قبول کرتا، کہ تم لوگوں کا کوئی اعتبار ہی نہیں کہ اس دن اگر نہ آؤ تو میری تو عزت گئی نا۔ 8 دن ہوں گے تو چلو کسی دن تو آ جاؤ گے نا۔ تو پھر وہ 8 پروگرام رکھتے تھے ایک ہی اشتہار میں کہ آج یہاں ہے اور کل وہاں ہے اور پرسوں وہاں ہے، اور پھر وہ میرے ساتھ رہتے تھے ماشاءاللہ، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں کرے۔ ایک جگہ تقریر فرما رہے تھے، میں بھی ساتھ بیٹھا ہوا تھا، تو تقریر میں انہوں نے فرمایا کہ شیعہ جو ہیں، شیعہ ہوتا ہی تب ہے جب تبرہ کرے، صحابہ کو گالیاں دے، ورنہ شیعہ تو نہ ہوا۔ ایک آدمی بیٹھا تھا، اس نے کہا کہ حضرت، کھڑا ہو گیا جلسے میں، مجھے جو مرضی آئے قسم دلا دے، میں شیعہ ہوں لیکن میں نے کبھی صحابہ کو گالی نہیں دی۔ آپ نے کہا مجمع والوں سے کہا، بھائی لوگوں بات سنو، تم نے کبھی کتا گونگا دیکھا ہے؟ اگر کتا گونگا ہوتا ہے تو میرے سیکھ کہہ رہا ہے، کتا تو گونگا ہوتا ہی نہیں نا۔ تو اب جناب وہ بیچارہ مرد بیٹھ گیا آرام سے، پھر اس کو ضرورت نہیں ہوئی بولنے کی۔ بڑے بہادر آدمی تھے، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ ہمارے ساتھ تو ان کو بہت اولاد کی طرح پیار تھا نا جی۔ میرے نماز سے کان کا آپریشن ہے، اللہ کامیاب کرے۔
ایک لڑکی جس کا نام ملائکہ ہے وہ کینسر میں مبتلا ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ مولانا قاری عبید الرحمان قمر اللہ کو پیارے ہو گئے، اللہ مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے۔ انڈیا سے ایک دوست نے پوچھا ہے کہ اگر ہم پہلے منزل پہ چکر پہ طواف کریں تو چپل پہن سکتے ہو؟ چپل تم نیچے بھی پہن سکتے ہو، شرط یہ ہے کہ وہ پاک ہو، جوتا پاک ہو، تم نماز میں بھی پہن سکتے ہو۔ ایک دفعہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور پاک نے نماز کی حالت میں جوتی اتاری تو صحابہ نے بھی اتار دی، اس کا مطلب ہے سب نے پہنے ہوئی تھی۔ جب سلام پھرا تو حضور نے فرمایا ابھی تم لوگوں نے کیوں جوتا اتارا ہے؟ نے کہا حضور جب ہم نے آپ کو دیکھا، نے فرمایا جاءنی جبرائیل، میرے پاس تو جبریل آئے تھے اسی حالت میں کہ آپ کی جوتے کو نیچے کچھ لگا ہوا ہے، اس وجہ سے میں نے وہ جوتا اتار دیا۔ وہ تو شان والا نبی تھا نا جی، کہ جن کے جوتے کے اندر بھی کچھ ہو تو جبریل آتا تھا، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ یا محمد یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ خواجہ محمد صاحب ہیں، دو بھائی ہیں، شادی کی، اولاد نہیں ہوئی، اللہ ان کو اولاد نرینہ عطا فرمائے۔ ویسے بزرگوں نے یہی لکھا ہے کہ اگر سورۃ یوسف پڑھ کے دعا مانگی جائے تو اللہ اولاد دیتے ہیں، لیکن علاج بھی کرائیں، دوا بھی ہو دعا بھی ہو۔ انڈیا سے عمان میں کچھ کام کرنا چاہتا ہوں، اللہ کرے صحیح کام ہو اور اللہ برکت دے۔ یہ جو نیچے احرام باندھ کے طواف کرتے ہیں، بہرحال میں تو اس کو جائز نہیں سمجھتا۔ انڈیا سے شمیم بی بی بہت بیمار ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ خالد محمود کی والدہ بیمار ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ ایری اور انگوٹھے کے نیچے زخم کی وجہ سے چلنے میں دشواری ہوتی ہے، جراب یا موزہ پہن سکتے ہیں؟ ہاں پہن سکتے ہیں، معذوری عذر میں پہنا جا سکتا ہے۔ جلدی امراض جو ہے میرا بھائی، ان کا ایک ہی وظیفہ ہے سورۃ الفاتحہ، چونکہ یہ شافیہ بھی ہے، وافیہ بھی ہے، کافیہ بھی ہے۔ تو سورۃ الفاتحہ پڑھ کے پورے بدن پہ ہاتھ پھیرا کریں اور سورۃ فاتحہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پیا کریں، یہ ہر بیماری کا علاج ہے۔ سمیع اللہ ولد رحمت اللہ ڈیر اسمیل خان سے نوکری کا معاملہ ہے، اللہ آسان کرے۔ عبدالستار میرسی سے ہیں، اللہ پاک ان کو اور ان کی بہن کو اولاد عطا فرمائے۔ میرا داماد بہت ظالم ہے، ظلم کر رہا ہے، بہرحال 2 رکعت پڑھ کے اور ایک تسبیح یا لطیف ہو یا ودود پڑھ کے اس کی طرف دم کریں، اللہ سے دعا کریں۔ پھر بھی اس کی اصلاح نہ ہو تو ایسے خبیث سے جو اپنی بیوی سے بھی لوط علیہ السلام کی قوم کا کام کرانا چاہتا ہے، اس سے تو بہتر ہے کہ طلاق لے لیں۔ حرم شریف میں بیٹھ کے جب میں نماز پڑھتی ہوں یا قرآن پڑھتی ہوں تو نیند بہت زیادہ آتی ہے، تو اصولی بات ہے نا جی کہ نیند جو ہے وہ خیر کی جگہ پہ آتی ہے، جب رحمت چھا جاتی ہے تو نیند ہی آئے گی نا، نیند نہ آئے تو کیا ہوگا۔ ایک بزرگ سے کسی نے جا کے پوچھا، انہوں نے کہا کہ حضرت کانٹوں پر تو نیند نہیں آتی، پھولوں پہ آ جاتی ہے۔ فرمایا بھی پھول رحمت کی علامت ہے، کانٹے شیطان کی علامت ہے، شیطان سونے نہیں دیتا، کیسے نیند آئے گی۔ عمرہ مکمل کرنے کے بعد غسل کوئی ضروری نہیں ہے۔ ایک حاجی نے عمرہ کیا، حلق نہیں کیا، سلے ہوئے کپڑے پہن لیے،
5-6 گھنٹے کے بعد حل کیا، دم پڑ گئی۔ اللہ تبارک و تعالی جتنے بھی لا اولاد ہیں سب کو اولاد صالح عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائے۔ بہاولپور جامعہ خدیجہ مدرسہ اللہ اس کو کامیاب کرے، اور جتنی مدارس ہیں بنین کے یا بنات کے اللہ سب کو کامیاب کرے۔ عمرے کے طواف میں ایک چکر میں کندھا ننگا کرنا بھول گیا، کوئی بات نہیں۔ احرام کی حالت میں سردی کی وجہ سے کپڑا سر پہ ڈال لیا، کوئی دم نہیں۔ لکڑی کی جائے نماز یا تخت پوش بنا ہوتا ہے جیسے، اس پہ نماز ہو سکتی، نماز تو ہو سکتی ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ زمین پر نماز ہو۔ اس پر کھڑے ہونے کی کیا ضرورت ہے جب اللہ کی زمین موجود ہے؟ میں نے 5 طواف کیے، پھر اس کے بعد ان سب کے 2 رکعت ادا کیے، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ اگر ہم احرام کی دونوں چادریں اتار لیں غسل خانے میں جا کر تاکہ خراب نہ ہوں، وضو کر کے پھر باندھ لیں، کوئی بات نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مبارک کے ساتھ روح کا تعلق ہے، ہاں بالکل تعلق ہے، وہ تو بال میں حدیث میں ہے کہ جب بھی مردہ ہوتا ہے تو عاد روحہ الی جسدہ، اس کے روح کو جسد کی طرف لوٹایا جاتا ہے۔ تو اللہ کا نبی تو مقام ہی الگ ہے۔ میرے دل ایسے ہیں جیسے پتھر ہو گیا ہو، اس کا علاج یہ ہے کہ یہ کساوت ہو جاتی ہے، درود شریف زیادہ پڑھیں۔ جب درود شریف پڑھیں گے تو دل کی جو سختی ہے نا، جو کساوت ہے، وہ دور ہو جائے گی۔ مغرب کی اذان کے بعد نماز سے پہلے 2 رکعت حنفی مسلک میں تو نہ پڑھنا بہتر ہے، ویسے مستحب ہے لیکن وہ کہتے ہیں کہ نہ پڑھو تو بہتر ہے، کہ مغرب کا وقت تھوڑا ہوتا ہے اذان کے بعد، یہاں تو ٹائم دیتے ہیں کہ مخلوق بہت زیادہ ہے تاکہ لوگ پہنچ جائیں۔ ماہواری کی حالت میں اللہ کے اس مسجد الحرام میں آپ نہیں آ سکتی، باہر اگر میدان میں بیٹھی رہیں تو بیٹھ سکتی ہیں۔ مجھے ماہواری آ گئی ہے، 2 دن کے بعد ہم نے جانا ہے۔ طواف زیارت نہیں بیٹی، طواف الوداع کا پوچھ رہی ہیں آپ، تو آپ کے لیے طواف الوداع معاف ہے۔ میری شادی کو 14 سال ہو گئے ہیں، 3 بچے بھی ہیں۔ پچھلے 2 سال سے میری بیوی کا غیر مرد سے تعلق ہے، اب طلاق دوں تو پھر بچوں کی پریشانی۔ بہرحال حل تو میرا بھائی شریعت میں یہی ہے، قتل کرنے کی اجازت نہیں، حل یہی ہے کہ آدمی طلاق دے دے، بڑے بچوں کو اپنے پاس رکھے۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب آب حیات لکھی ہے، اور حضرت مولانا سرفراز صفدر صاحب نے تسکین الصدور لکھی ہے، اور مولانا علامہ خالد مامون نے مقام حیات، سب کتابیں درست ہیں، اس لکھنے والے سب علماء برحق ہیں۔ حیات برزخیہ کا عقیدہ رکھنا جو ہے وہ شرک نہیں ہے۔ میں نے کہا تھا کہ وہ اس کو حیات برزخی کا عقیدہ سمجھ کے رکھتے ہیں، شرک تو میں نے نہیں کہا۔ حالت احرام میں ناک پر خارج کرنے سے احرام کی چادر سے کوئی دم نہیں ہوتا۔ اگر حل کرنے سے پہلے 5 یا 10 منٹ بھول کے ٹوپی سر پہ رکھ لی، کچھ نہیں ہوتا۔